بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الامام الحسین علیہ الصلاۃ والسلام انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 28 رجب المرجب 60 ہجری، وہ روز کہ جس دن امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے یزید کے خلاف قیام کیا، مدینے سے مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ عزیزان گرامی، اسی مناسبت سے جس موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ قیام امام حسین کے اسباب ہیں کہ کیوں سید الشہداء نے یزید کے خلاف قیام کیا۔ اگر ملاحظہ فرمائے، دیکھیں امام حسین کے خطبات کو، امام حسین کے اس قیام کے 5 اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا سبب امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا، کہ اچھائی کی طرف دعوت دینا اور برائی سے روکنا۔ دوسرا سبب جو قیام امام حسین کا بنا وہ یہ ہے کہ سنت رسول کو زندہ کرنا، اور وہ بدعات جو دین میں داخل کی جا رہی تھی، کہ جو یزید دین میں بدعات کو داخل کر رہا تھا، ان بدعتوں کا مقابلہ کرنا۔ تیسرا سبب جو امام حسین کا قیام کا بنا وہ یہ ظالم کے خلاف قیام کرنا، کہ ہر وقت کے ظالم کے خلاف، تا قیامت تک آنے والے ظلم کے خلاف انسان خاموش نہ رہے، بلکہ ہر ظلم اور ظالم کے مقابلے میں ڈٹ جائے۔ چوتھا مقصد راہ خدا میں شہادت کا شوق، کہ امام حسین چاہتے تھے کہ اپنے آپ کو راہ خدا میں قربان کر دیں۔ یہ سبب بنا امام کے قیام کا۔ اور پانچواں اور آخری مقصد جو ہر نبی کی خواہش رہی، ہر امام کی خواہش رہی، وہ ہے حکومت اسلامی کا قیام، کہ کسی طرح سے اسلامی حکومت قائم ہو جائے۔ یہ وہ اسباب ہیں کہ جو امام حسین کے قیام کا سبب بنے۔ پہلا سبب جس کے بارے میں خود سید الشہداء جب مدینے سے نکل رہے ہیں، وہ وصیت جو آپ نے اپنے بھائی محمد حنفیہ کو دی، کہ جس میں آپ نے فرمایا وَإِنِّ لَمْ أَخْرُجْ أَشِرًا بَطِرًا وَلَا أَشِرًا وَلَا مُفْسِدًا وَلَا ظَالِمًا، کہ میرا نکلنا کوئی فساد پھیلانا نہیں ہے، کوئی ظلم کرنا نہیں ہے، کوئی سازش کرنا نہیں ہے۔ انما خرجت لطلب اصلاح امتی جدی، بلکہ میرا نکلنا اپنے نانا رسول گرامی کی امت کی اصلاح کرنا ہے۔ اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، میرا ارادہ یہ ہے کہ میں لوگوں کو اچھائی کی دعوت دوں اور برائی سے روکوں۔ اسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، میں چاہتا ہوں کہ اپنے نانا رسول گرامی اور اپنے بابا علی مرتضیٰ کی سیرت کو اجاگر کروں۔ یہ امام حسین کا مقصد تھا جو امام حسین نے قیام کیا۔ اسی طرح سے سنت رسول کو احیاء کرنے کے لیے امام حسین نے قیام کیا، اور امام کا وہ خط جو آپ نے بزرگان بصرہ کو لکھا، کہ جس میں امام نے فرمایا اور بتایا کہ سنت رسول کو پامال کیا جا رہا ہے، بدعتوں کو ایجاد کیا جا رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں انا ادعوکم الی کتاب اللہ، کہ میں تمہیں اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دیتا ہوں، وہ سنتی نبی، اور سنت نبوی کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ فإن السنۃ قد امیتت، کہ بے شک سنت نبوی کو مار دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ وإن البدعۃ
قد احیت، اور بدعتیں زندہ ہو گئی ہیں. فَإِن تَسْمَعُوا قَوْلِي، پر جیسے ہی تم میرا یہ پیغام سنو، تُطِیعُوا امری، تو میرے امر کی اطاعت کرو. اہدکم سبیل الرشاد، چونکہ میں تمہیں اللہ کے راستے کی طرف ہدایت کر رہا ہوں. یہ کلام امام کا بتا رہا ہے کہ امام نے سنت نبوی کو زندہ کرنے کے لیے اور بدعتوں کو مٹانے کے لیے یزید کے خلاف قیام کیا. اسی طریقے سے ظالم کے قیام کے مقابلے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے عزت کی موت زیادہ بہتر ہے میرے لیے با مقابل کہ میں ظالمین کے ساتھ زندہ رہوں. اور اسی طریقے سے آپ نے بیان فرمایا ان الداعی ابن الداعی قد رکزنی بین سلتی و ذلہ و حیحات من الذلہ، کہ اس مرجانہ کے بیٹے نے مجھے ایسے دورائے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ میرے لیے سوائے عزت کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کوئی راہ نہیں ہے. تو ظالمین کے خلاف قیام کرنا سید الشہداء کی اولین ترجیح تھی. اور ایک اور سبب کہ شوق شہادت میں آپ نے قیام کیا کہ جب نانا رسول گرامی نے آپ کو خواب میں آ کر بتایا کہ میرے بیٹے تم عنقریب شہادت کے درجے پر فائز ہوگے، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں شہادت کے درجے پر دیکھنا چاہتا ہے. یا حسین اخرج فإن اللہ قد شاء ان یراک قتیلا، کہ اے میرے بیٹے حسین نکلو، قیام کرو، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خون میں لت پت دیکھنا چاہتا ہے. تو جب محمد حنفیہ نے یہ سنا تو کہا مولا آپ اکیلے چلے جائیے، یہ گھر والوں کو، یہ بچوں کو، یہ خواتین کو ساتھ لے جانے کا سبب کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ شَاءَ أَن يَرْحَنَا سَبَايَا، کہ پروردگار عالم ان کو قیدی دیکھنا چاہتا ہے، ان کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے. لہذا یہ شوق شہادت باعث بنا امام حسین کا کہ امام حسین یزید کے خلاف قیام کریں. اور آخری مقصد حکومت الہیہ کا قیام، چونکہ کوئی بھی کام خود یہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر، سنت نبوی کو احیا کرنا، بدعات کو ختم کرنا، ظالم کے خلاف قیام کرنا، یہ سب حکومت کے بغیر ناممکن ہے. لہذا امام کو حکومت کی ضرورت تھی اور امام نے حکومت الہیہ، اس حکومت کے قیام کے لیے یزید کے خلاف اٹھے. پروردگار عالم سے دعا ہے ہمیں بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے کی توفیق عطا فرما، سنت نبوی کو احیا کرنے کی توفیق عطا فرما، ظالمین کے خلاف قیام کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ جب امام زمانہ ظہور کریں تو ہمارا شمار امام زمانہ کے ساتھ فرما. وما علینا الا البلاغ.